السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک انگریز مفکر کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے۔ وہ جرمن کا رہنے والا یا اٹلی کا رہنے والا، اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صلاح الدین کے پاس ایک وقت ایسے حالات آ گئے کہ 12,000 کا صرف اس کے پاس لشکر رہ گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا اور مقابل میں سارے صلیبی بادشاہ جمع ہوئے اور ان کی فوج جو جمع ہوئی وہ 4 لاکھ کی ہو چکی تھی، اور 4 لاکھ کی فوج وہ صلاح الدین ایوبی کے سر پر لا کر کھڑے ہو گئے۔ اور صلاح الدین کے پاس راستہ کیا تھا؟ یا تو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر، یا تو ان سے صلح کر لے اور علاقے دے دے۔ لیکن اس مرد قلندر کو ہزاروں سلام اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں، اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا ہو بڑھ جائے، کئی گنا بڑھ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے۔ اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں، ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی۔ اے صلاح الدین، ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے۔ اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ مومنوں، اس بھروسے اور توکل کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ آج کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے لیکن ڈرے سہمے ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کی ایک خاص وجہ کہ جب تک آپ ان تمام حالات کو دیکھ کر کڑتے اور اندر ہی گھڑتے رہ جائیں گے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ دشمنوں کا نہیں، جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کا نہیں، جماعت کے اندر موجود جو غدار منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کی۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کے اگر حوصلے کوئی پست کرتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو مسلمان ہی آتا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ 5ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ بات توجہ کی ہے، اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا، لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے یہ حالات تو ہیں، تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا، ہاں اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے۔ جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو، تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے، انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا۔ احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے، اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں، گئے اور پٹ گئے، دیکھو آ گئے، کٹ گئے، آ گئے۔ منافقین کی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا، وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے۔
چھوڑ کر بھاگا ہے. اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. ہماری بات سنتے نہیں, ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ جو پیٹرن ہے نا, یہ آج بھی چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے. کہ ہم تو بولے تھے, پہلے ہی سے بولے تھے, کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی. دیکھا مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, کیسوں میں اندر چلا گیا, کیا ضرورت تھی اس کو. منافقوں تمہیں پتا نہیں, ہم اگر پیٹے جاتے ہیں تو صرف نبی پاک کے نام پر. تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں, محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ, خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ, تب پھر تو امتحان ہوگا, تب پتہ چلے گا. عزیزان گرامی وقار, میں آج آگاہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کی چھتر چھایا سے بھی باہر نکل آؤ, ان غداروں کی جماعتوں سے باہر نکل آؤ جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگ پالے جاتے, خریدے جاتے ہیں. ان کے چہرے پر داڑیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں, ان کو جبے کبے بھی پہنائے جاتے ہیں, اور پھر یہ زر خرید ٹٹو وہ ہے جو مومنین کے حوصلے پست کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں, اور وقت آتا ہے تو یہ بدل بھی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زمانے تک اتر پردیش کے وقف بورڈ پر ایک شیعہ نام سے وسیم یہ غلبہ حاصل کیے ہوئے حکومت کر رہا تھا, صدارت پر بیٹھا ہوا تھا, بنام مسلمان تھا. لیکن میرے عزیزوں, جب وقت آیا تو ان خبیثوں نے اپنا اصلی رنگ ظاہر بھی کیا اور بدل بھی گئے, چلے بھی گئے, اور قرآن پاک پر حملے کیے, حضور کی ذات پر حملے کرنا شروع کیے. یہ وہی لوگ ہیں جو زر خرید ہیں, بکے ہوئے ہیں, ان کے ناموں پر کبھی نہ جائیں. اس لیے میں آپ کو تنبیہ یہ کروں گا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت ہے تو پھر دنیا داری نہ دیکھو, حضور کی عزت سب سے پہلے نمبر پر ہو. ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہو کہ نبی پاک کے لیے کوئی بھی چیز ہم سہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. اور اگر آج اس بات میں سیریس نہیں ہوئے تو پھر کل جو ہونے والا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.